हेलो अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम करते हैं आप लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ आखिरी हरबा, जो इलियास अहमद गदी ने लिखा है। आज जो मैं पढ़ाऊँगा बहुत तफसीर से और पूरी फुल स्टोरी को बताऊँगा, पूरे फुल अफसाने को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आखिरी हरबा, हरबा का मतलब मैंने बताया था। हरबा कहते हैं जंग को, लड़ाई को कहते हैं, आखिरी लड़ाई या फिर इसको आखिरी जंग भी कह सकते हैं। उनमें जो सबसे कम उम्र था उसने उठकर एक छोटा सा सवाल किया, आप लोगों में से किसी ने उसकी शक्ल देखी है? लंबी मेज़ के इर्द गिर्द बैठे लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मायूसी से उनके चेहरे लटक गए थे। एक आदमी ने उठकर कहना शुरू किया, मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, मगर ठीक उस वक्त जब वो तख्त व ताज के बाद वापस लौट रहा था उसकी पुश्त देखी थी। पुश्त कहते हैं पीठ को। आप यकीन कीजिए उसकी पुश्त इतनी चौड़ी थी जैसे 6 आदमियों की पुश्त एक साथ मिला दी गई हो। एक शाने से दूसरे शाने तक की चौड़ाई लगभग 4 फीट होगी। शाने कहते हैं शोल्डर या फिर कंधे को कहते हैं। ठीक है, वो कैसा लिबास पहने हुए था? किसी ने पूछा। उसने किसी तरह का कोई लिबास नहीं पहन रखा था, वो नंगा था। हाँ, मादरजात नंगा। मादरजात कहते हैं पैदाइशी या फिर जन्म का। और उसके बाजू इतने मोटे दिखाई दे रहे थे जैसे हाथी के पैर होते हैं। अचानक हॉल की खिड़की खुल गई। तेज़ बदबू धुएं के मरगोले के साथ अंदर घुस आई। ये सड़ते हुए गोश्त की बदबू थी जो जलते हुए कपड़े के धुएं में शामिल होकर एकदम तीखी हो गई थी। तीखी कहते हैं बहुत तेज़। कपड़ों के साथ जब वो मिली तो बहुत तेज़ जो है उनकी बदबू होने लग गई। तमाम अफरा तफरी से मच गई। किसी ने नाक पर रुमाल रखा, कोई आंखें मेचने लगा, किसी को उबकाई आ गई। लोग चिल्लाने लगे, खिड़की बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, खिड़की। एक मुअद्दब चपरासी ने बढ़कर खिड़की बंद कर दी। काफ़ी देर तक कार्रवाई रुकी रही। फिर बदबू ज़रा कम हुई तो किसी ने कहा, अब ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है, बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त। हाँ भाई, अब इस सिलसिले को ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। किसी ने हामी भरी। काफ़ी देर बाद कार्रवाई फिर शुरू की गई। एक आदमी उठकर बोलने लगा, अभी अभी हमारे एक करम फरमाने बतलाया कि वो बेहद मोटा था और उसके बाजू हाथी के पैरों जैसे थे, मगर मैंने तो साफ उसको देखा, वो निहायत दुबला पतला सूखा हुआ था। आपने उसकी शक्ल देखी थी? उसकी शक्ल थी ही नहीं। क्या? जी हाँ, उसकी कोई शक्ल नहीं थी। चेहरा गायब था। आँख की जगह 2 अंगारे दहक रहे थे। वो सीधा खड़ा था और उसके सूखे हुए हाथ खून से लथपथ थे। ये अजीब बात है ना? हम इंटेलेक्चुअल लोग हैं। इंटेलेक्चुअल कहते हैं दानिश्वर, बुद्धिमान को, या फिर इंटेलिजेंट लोगों को कहते हैं। हमारे बयान में इस कदर तज़ाद नहीं होना चाहिए। तज़ाद कहते हैं ज़िद, इनकार या मुखालिफत को कहते हैं। एक साहब कहते हैं वो बहुत मोटा था, दूसरे फरमाते हैं कि नहीं, बहुत दुबला था। ये कैसे हो सकता है? मगर मैं जो बतलाने जा रहा हूँ, एक आदमी कहते कहते रुक गया तो दूसरे ने हिम्मत बंधाई। हाय, तो आप क्या बताने जा रहे थे? मैं बताने जा रहा था साहब कि मैंने जब उसको देखा तो वो चारों हाथ पैरों से चल रहा था। अच्छा, किसी ने ताज्जुब का इजहार किया। जी हाँ, जब वो चलता तो उसके पंजों के लंबे नाखून का दाग ज़मीन पर उभर आता और क्या? और उसका सारा जिस्म बालों से ढका हुआ था। उसका ये मतलब है कि वो जानवर है। किसी ने अचानक सवाल किया, मगर वो जानवर नहीं है, कोई दरिंदा है? नहीं, दरिंदा भी नहीं। फिर वो क्या है? यही तो मुश्किल है कि वो ना जानवर है ना दरिंदा, बल्कि वो इंसान है, आदमी। मगर जितनी निशानियां बताई गई, क्या वो किसी इंसान की हो सकती है? मगर ये बात खुलेआम सभी लोग जानते हैं कि वो आदमी है।
تمام اخباروں میں تمام ریکارڈ زمیں یہ بات درج ہے کہ وہ آدمی ہے، اگرچہ اس کی کوئی شکل نہیں اور نہ ہی کسی مخصوص جگہ پر اس کی نشانی دہی کی جا سکتی ہے۔ مخصوص کہتے ہیں خاص کیا گیا ہو یا وشش اسپیسیفک جس کو کہتے ہیں، اور نشانت کہتے ہیں اشارہ کرنا، پوائنٹ آؤٹ کو بتانا یا ٹھکانہ بتانے کو کہتے ہیں۔ اس میں اور بھی کچھ خصوصیات ہیں، مثلاً یہ کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے نمودار ہو سکتا ہے۔ اب نمودار کہتے ہیں ظاہر آشکار دکھاوٹ، عیاں ظاہر آشکار دکھاوٹ کو، اپیرنس کو کہتے ہیں، اور پھر غائب بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آدمیوں کے اندر حلول کر سکتا ہے اور پھر ان سے طاقت و تاج کا کام لے سکتا ہے۔ حلول کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز میں سولوشن، سمادھان کو کہتے ہیں، اس طرح داخل ہونا کہ دونوں میں تمیز نہ ہو سکے، اور پھر ان سے طاقت و تاج کا کام لے سکتا ہے۔ کیا ایسی جگہوں کا جہاں وہ نمودار ہونے والا ہو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کچھ ایسے آثار ضرور ہوں گے جو اس کے نمودار ہونے سے پہلے ظاہر ہوتے ہوں گے۔ یقیناً اکثر ایسی جگہوں پر اس کی پیروں کے بڑے بڑے نشان دیکھے جاتے ہیں۔ ہوا تھم سی جاتی ہے، فضا ایک دم سے ساکت ہو جاتی ہے۔ ساکت کہتے ہیں بے حرکت، خاموش یا چپ کو کہتے ہیں۔ چاروں طرف ایک عجیب قسم کی تیز بو پھیل جاتی ہے، ایک ایسی بو جو نتنوں سے گزرتی ہے تو دماغ پر چڑھنے لگتی ہے۔ ناک کی چھید کو کہتے ہیں نتن۔ جھلاہٹ عام ہونے لگتی ہے، لوگ ایک دوسرے کی بل کے اوقات اپنی پہچان کھونے لگتے ہیں۔ ایسی حالت میں کچھ ایسے اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے جو سارے اقدامات کیے جاتے ہیں؟ مگر سارے احتیاطی تدابیر کے باوجود یہ حیرت انگیز ہے، اور اس سے بھی حیرت انگیز ہے کہ وہ اچانک کہیں پر کسی بھی وقت، خاص طور پر پرب تہوار کے موقع پر نمودار ہو جاتا ہے۔ اس کی ناک، آنکھ، کان اور منہ سوراخوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح سارے علاقے میں دندنانے لگتا ہے۔ مکان اور دکانیں دھڑا دھڑ جلنے لگتے ہیں، دھوئیں سے سارا ماحول اٹھ جاتا ہے۔ پھر وہ ہزار لوگوں کے معصوم اور بے ضرر انسانوں کے اندر حلول کر جاتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو بھنبھوڑنے لگتے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے لگتا ہے، تمام خون بہنے لگتا ہے، تمام راکھ بکھر جاتی ہے، راکھ راکھ راکھ۔ بولتے بولتے اس آدمی کی آواز شدت گریا کے تلے کچل سی گئی، کئی لوگوں کے منہ سے سسکی نکل گئی، آنکھیں چھلک آئی۔ اس نے جس درد کا اظہار کیا تھا اس پر تمام لوگ غش غش کر اٹھے۔ سارے ماحول نے تھوڑی دیر کے لیے چپی سادھ لی۔ پھر ہم ان معصوم اور بے ضرر لوگوں کو پکڑ کر سزائیں دیتے ہیں۔ کسی نے استنباہ سے کہا، ہاں، اور وہ جو اصل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کی خرابی ہے؟ نہیں، یہ انداز نظر کا فرق ہے۔ مطلب یہ کہ ہم آگ کو دیکھتے ہیں، دھوئیں کو دیکھتے ہیں، جلی ہوئی دکانوں اور مر کر سڑتے ہوئے آدمیوں کو دیکھتے ہیں، اور ان بھیڑوں کو دبوچتے ہوئے جو اپنا آپ کھو چکی ہوتی ہے، مگر اس بھیڑیے کو کبھی تلاش نہیں کرتے۔ نہیں، یہ غلط ہے، اس کی تلاش ہمیشہ کی گئی ہے، ہاں، مگر بعد میں نہیں۔ بہت سی جگہوں میں تو اسے گھیر بھی لیا گیا، اس پر گولیوں کی باڑھ بھی ماری گئی، مگر گولی اس پر اثر نہیں کرتی۔ کیا کہا؟ گولی اس پر اثر نہیں کرتی؟ نہیں، گولی اس کے جسم پر تڑک کر ادھر ادھر گر پڑتی ہے اور اس کو خراش تک نہیں آتی۔ اس پر بھالے اور گنڈاسے سے بھی وار کیا گیا تھا، پھر مارنے والوں کے ہاتھ میں ایسی جھنجھناہٹ ہوئی کہ وہ پھر کوئی ہتھیار اٹھانے کے لائق بھی نہیں رہے۔ سب لوگ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، سارے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ بڑی دیر بعد ایک آدمی نے اٹھ کر کہنا شروع کیا، ایک ایسا آدمی
یا جانور یا درندہ یا جو کوئی بھی وہ ہے جس پر گولی اثر نہیں کرتی، جس پر بھالے اور گنڈا سے بیکار ثابت ہو چکے ہیں، میرے خیال میں ہمارے بس سے باہر کی بات ہے، اس سے ہماری حکومت ہی کو نپٹنا چاہیے، یہ اسی کا کام جیسے بھی ہو اس عفریت سے معصوم جتنا کو نجات دلائے۔ عفریت کہتے ہیں بھوت پرست ہولناک چیز کو، راکچھس کو۔ ہم لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے اور حکومت کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ ادھر دھیان دے۔ میٹنگ ختم ہو گئی، لوگ دو دو چار چار کی ٹولیوں میں باتیں کرتے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر ایسا بنبناہٹ سنی سنائی دیتی رہی، پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ تب میں نے دیکھا لمبی میز جو خالی ہو کر ننگی معلوم دے رہی تھی، اس پر میرے علاوہ ایک آدمی اور بیٹھا رہ گیا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، پھر بولا، تم نے دیکھا؟ میٹنگ برخاست ہو گئی اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ برخاست کہتے ہیں خارج کو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے میرے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا۔ لوگوں نے اس کے چہرے مہرے کی بات کی، اس کے ڈھیل ڈھول کا ذکر ہوا، اس کے ذریعے مچائی گئی تباہ کاریوں پر آنسو بہائے گئے، مگر وہ اصل بات جو سوچنے کی ضرورت تھی اور غالباً سب سے زیادہ ضرورت تھی، اس پر غور ہی نہیں کیا گیا۔ اس نے ذرا سا رک کر پھر میری طرف سوالیہ انداز میں دیکھا اور کوئی جواب نہ پا کر ایک دم سے اداس ہو گیا۔ ہمیں صرف اس بات پر غور کرنا چاہیے تھا کہ وہ کون سا حربہ ہے جس سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ چپ ہو گیا، پھر اس نے بے خیالی میں میز پر پڑے قلم کو اٹھا لیا اور اس کی نب کو نوک کی شہادت کی انگلی پر رکھ کر یوں دیکھنے لگا جیسے کسی ہتھیار کی دھار دیکھ رہا ہو۔ تو یہ تھی الیاس احمد گدی کی آخری حربہ۔ تو اس افسانے کو آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو ورڈ آئے ہیں اب تک کی جتنے بھی ورڈ ہے وہ سارے میں اپلوڈ کر دوں گا۔ آپ کو سب چیزیں یاد کر لینی ہے اچھی طریقے سے، آپ کو ہر اسٹوری کو یاد کر لینی ہے، افسانے کو۔ اب تک میں نے 3 افسانے پڑھا چکا ہوں، تو تینوں افسانوں کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو پڑھ لینی ہے، یاد کر کے آ جانا ہے، کیونکہ میں کچھ دنوں کے بعد ان 3 افسانوں میں سے کسی ایک افسانے کا کوشچن اور آنسر کروں گا، ٹھیک ہے؟ سوال جواب ہوگا، کس طریقے سے کوشچن کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اس کا سوالیں آتی ہیں، وہ ساری چیزیں میں اپلوڈ کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے یاد کیا وہ رہے گا تو آپ آسانی سے وہاں پر جواب دے سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، چلتے ہیں، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، سیف رہے، ٹھیک۔